الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری بحث جو تھی وہ آیہ مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے متعلق تھی، تو اس کی لغوی بحث آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج کچھ مطالب اسی عنوان سے مزید پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس میں سب سے پہلے لفظ کاف ضمیر ہے جو کہ نعبدو کے اوپر مقدم ہوا ہے، یعنی خداوند متعال اگر چاہتا تو اس طرح سے بھی ہمیں حکم دے سکتا تھا کہ آپ یوں پڑھیں نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن کاف ضمیر کو نعبدو کے اوپر مقدم کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عبادت منحصراً فقط اور فقط خداوند متعال کی عبادت ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے ضمن میں چند ایک نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایا کا مفہوم جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ جب عابد معبود کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو سوائے اس کے اور کسی کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ لہذا کائنات میں فقط اور فقط ایک ہی واجب الوجود ہے اور وہ خداوند متعال ہے، اور پوری کائنات انبیاء و رسل، ائمہ اطہار، فرشتے، جن و انس، یہ سب کچھ جو ہے وہ ممکن الوجود ہے۔ اور واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، جبکہ ممکن الوجود وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود کے ایجاد میں، خود وجود میں آنے میں کسی غیر کا محتاج ہو۔ تو پوری کائنات جب ممکن الوجود ہوئی اور واجب الوجود فقط ایک ہے، تو وہی ہے کہ جس کے سامنے جھکا جائے۔ لہذا ممکن الوجود اپنے وجود میں موجود ہونے اور باقی رہنے میں اسی واجب الوجود کا محتاج ہوتا ہے، خود اپنے وجود میں آنے میں بھی خداوند متعال کا محتاج، اور پھر لمحہ بے لمحہ، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اگر خداوند متعال کا فیض ختم ہو جائے تو کوئی پوری کائنات جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے۔ جو کوئی باقی ہے تو خدا کے فیض سے اور اس کے کرم سے اور اس کے جود و سخا سے، اس کی وجہ سے موجود ہے۔ تو پوری کائنات کا وجود اگر اس وحدہ لا شریک کی وجہ سے ہے تو اس کے سامنے جھکنا یہ حق بنتا ہے، اور وہ فقط اور فقط ایک ذات ہے اور کوئی نہیں ہے جو اس کائنات کو وجود دینے والی ہے۔ لہذا عبادت کے لائق فقط اور فقط وحدہ لا شریک خداوند متعال ہے اور کوئی نہیں۔ لہذا اس کا حق ہے کہ اسی وحدہ لا شریک ذات کے سامنے جھکے اور اس کی عبادت کرے۔ لہذا یہ نکات حاصل ہوتے ہیں۔ چند ایک نکات جو ہیں وہ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں ملے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ معبود ہے وہ عابد پر بھی مقدم ہے اور اسی طرح عبادت پر بھی مقدم ہے، یعنی عبادت کرنے والے موجود نہ تھے، خداوند متعال موجود تھا، لہذا خدا سب چیز کے اوپر مقدم ہے۔ تو ایاکا کی ضمیر اس لیے پہلے لائی گئی کہ جو معبود ہے وہ مقدم ہے، اور عبادت بھی نہ تھی لیکن معبود تھا، تو جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہی کاف ضمیر ہے، یعنی خداوند متعال کو خطاب ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو عابد پر بھی مقدم ہوئی، معبود پر بھی مقدم ہوئی، اس وجہ سے کاف ضمیر کو نعبدو کے اوپر کیا کیا گیا ہے؟ مقدم کیا گیا ہے۔ دوسرا نقطہ جو یہاں سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عابد کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے، لہٰذا اس کی عبادت میں سستی نہ برتی جائے۔ جب ہمارا وجود ہی اس کی وجہ سے ہے تو ہمیں تو ہر وقت اگر سجدے میں پڑے رہیں اور ہر وقت اس کے سامنے حاضر رہیں تو تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو
इंसान इस काम में सुस्ती न करे, ये न समझे कि मैं मसलन नमाज पढ़ लेता हूँ तो खुदा का हक अदा हो जाता है, नवाफिल पढ़ लेता हूँ तो खुदा का हक अदा हो जाता है। नहीं, इसीलिए तो जो अहले मारिफत और अहले इरफान हैं सारी सारी रात या सजदे में गुजार देते हैं या रकू में गुजार देते हैं। और हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ नकल किया गया है कि हज़रत नवाफिल सुबह से फारिग होकर ताक़ीबात में मशगूल होते थे और ताक़ीबात के बाद सजदे में चले जाते थे तो नमाज ज़ुहर के वक्त सर उठाते थे। तो ये अज़मत खुदा को दर्क करने का एक वाज़ेह नमूना है। अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा हमें तौफीक दे कि हम भी नवाफिल शब के लिए बेदार हूँ। हज़रत के लिए नमाज शब वाजिब थी, ये खासा नबी था पैगम्बर अकरम के लिए कि हज़रत के लिए नमाज तहज्जुद वाजिब थी, लेकिन तहज्जुद वाजिब थी, उसका अंदाज जैसे हज़रत पढ़ते थे ये वाजिब नहीं था। हज़रत 2 रकात नमाज पढ़कर फिर सो जाते थे, फिर उठते थे, फिर 2 रकात पढ़कर फिर सो जाते थे, फिर इस तरह से 2-2 रकात करके पढ़ते थे ताकि वो लज्जत और चाशनी हासिल कर सकें कि मैं माबूद के सामने एक हकीर बंदा किस तरह से हाजिर होता हूँ। तो अगर पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से खड़े हों तो हम और आप कहाँ हैं? हमारी तो यानी वो लिस्ट में नाम भी आना जो है वो शर्म आवर है कि हम भी आबिद और इबादत और वाजिबात की अदायगी और हम भी मुत्तकी कहलाते हैं। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूरी कायनात में कोई 17, 18, 14, 15 साल की नौजवान खातून हो और इबादत खुदा में इस तरह से खड़ी हो कि तवर्रमत रिजला हो, पैरों पे वरम आ जाए। ये वो हकीकी मारफत थी कि जिसको हज़रत ने हासिल किया था और माबूद हकीकी के सामने अपने आप को आजिज़ समझा था। इस वजह से इतनी खड़ी रहती थी, इतनी खड़ी रहती थी कि पैरों पे वरम आ जाते थे। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ तो हमने सुना था कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरा प्यारा हबीब कुमिल लैला इल्ला कलीला, थोड़ी इबादत किया करो। लेकिन हज़रत के लिए भी ये अल्फाज मिलते हैं कि हज़रत के पैरों पर भी वरम आ जाते थे, इतनी ज़्यादा इबादत करती थी। और इसी तरह से अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ है, हर रात 1000 नवाफिल पढ़ना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो मारिफत हकीकी थी कि जो एक आरिफ ने हासिल की थी, मारिफत के साथ खुदा को पहचाना था। इस वजह से अपने आप को महदूद और नाचीज़ समझकर उस माबूद हकीकी के सामने खड़े होते थे और अपने आप को आजिज़ शुमार करते थे। लिहाजा इबादत में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जब वो इतना बाज़मत है तो उसकी इबादत अंजाम देने में कोताही और सुस्ती नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अहमियत के साथ नमाज और इबादत की जाए। आबिद अपने माबूद के ज़िक्र को अहमियत से ज़िक्र करे, जितना वो खुद माबूद अहम है उसका ज़िक्र भी उतना अहम है। लिहाजा उस ज़िक्र की तरफ तवज्जो रहनी चाहिए। तो जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हमें उन अल्फाज के ऊपर, उन अज़कार के ऊपर जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए हैं उनको तवज्जो के साथ अदा करना चाहिए, अहमियत के साथ अदा करना चाहिए। न ये कि हमारे ख़यालात जो हैं वो दुकान की तरफ हों, अपने असबाब व वसाइल की तरफ हों और हम खड़े मस्जिद में हों। तो ये कोई इबादत तो नहीं है, ये तो फ़कत फ़र्ज़ की अदायगी है। लिहाजा गैर खुदा से बिल्कुल मुनक़ते होकर अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करे और शैतानी वसवसों को राह न दे। चौथा नुक्ता जो इससे हासिल होता है वो ये है कि इंसान की तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करती है कि इबादत फ़कत और फ़कत खुदा की हो सकती है। यानी इय्या का काफ ज़मीर ये बताती है कि गैर खुदा की असलन इबादत मुमकिन नहीं है, तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। तो इस वजह से काफ ज़मीर को मुकद्दम किया है, वरना अगर खुदा चाहता तो इसको मौखर भी कर सकता था, और अगर मौखर होता तो उसका माना ये बनता कि हम तेरी इबादत करते हैं।
تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ معنی نہ دیتا، بلکہ تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا خفیف سا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جہاں تیری عبادت کرتے ہیں تیرے غیر کی عبادت کا بھی احتمال موجود ہے، لہذا خداوند متعال نے کاف ضمیر کو مقدم کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ فقط اور فقط میں عبادت کے لائق ہوں، اور کوئی ذات کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے۔ پانچواں نقطہ جو اس آیہ مبارکہ سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کرنے کا ہدف فقط اور فقط خدا ہو۔ یہ اس بات کی طرف جب ہم کربلا معلی مشرف ہوئے اور نجف اشرف میں حضرت ایت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمیں نصیحت فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ جتنے بھی زائرین آتے ہیں، کوئی آتا ہے میری اولاد نہیں، کوئی آتا ہے میرا رزق نہیں، کوئی آتا ہے میری فلاں مشکل ہے، فلاں مشکل ہے، فلاں مشکل ہے، امام حسین کے لیے کون آیا ہے جو فقط یہ ہدف لے کر آیا ہو کہ میں فرزند رسول کی زیارت کے لیے گیا ہوں؟ تو انہوں نے ہمیں متوجہ کیا اور نصیحت فرمائی کہ آپ کا ہدف فقط اور فقط زیارت امام حسین علیہ السلام ہونا چاہیے۔ اسی طرح عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ فقط اور فقط خداوند متعال کی۔ ہم نماز شب اس لیے پڑھے کہ ہماری شہرت ہو جائے گی، مسجد میں اس لیے آئیں کہ ہماری شہرت ہو جائے گی، جماعت میں اس لیے آئیں کہ مثلا کہیں گے یہ نمازی جماعتی جماعت کے ساتھ شریک ہونے والا آدمی ہے، جمعے میں اس لیے جائیں، تو اگرچہ کہ یہ بھی مستحسن ہے، اچھی عادت ہے، لیکن ہدف وہ ہے کہ خداوند متعال کو مد نظر رکھ کر اس کی عبادت کی جائے، جس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام جب زخموں سے چور بالکل آخری وقت تھا اور وہ ملعون ازلی جو ہے وہ انتظار میں تھا کہ حضرت کا سر تن سے جدا کرے، اس وقت سر جب سجدے میں رکھا تو یہی ارشاد فرما رہے تھے، رضم بقضائک و تسلیما لامرک ولا معبود سواک۔ وہاں پر عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے، معبود کو مد نظر رکھا ہوا تھا حضرت نے۔ پوری کربلا، پورے یہ اہتمام کچھ بھی نہیں تھے حضرت کے سامنے، فقط اور فقط معبود سامنے تھا۔ لہذا ارشاد فرما رہے تھے، عرض کر رہے تھے اس خدا مند متعال کی بارگاہ میں تیری قضاء و قدر کے اوپر راضی ہوں، تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوں، اور تیرے سوا میں کسی کو معبود نہیں سمجھتا۔ یہ وہ آخری عبادت تھی، یہ وہ عارف کامل تھا کہ جو معبود کو سامنے رکھ کر اس کی عبادت کی طرف جا رہے تھے اور اس کو حقیقی طور پر درک کر رہے تھے۔ لہذا وہ وحدہ لا شریک ہی حضرت کے سامنے تھا۔ اسی طرح آج کل ایام فاطمیہ ہیں، اور جتنا بھی بی بی طاہرہ کی سیرت کو پڑھا جائے وہ بہت کم ہے۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تو مجھے بہت ہی اس کے اوپر رشک آیا، اور واقعاً ایک شوق بڑھا اس بات کی طرف کہ جب بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا جنت میں داخل ہوں گی تو وہاں پر ارشاد رب العزت ہوگا، یا فاطمہ سلینی اعطک و تمنی علیہ عرض کے، اے زہرا مرضیہ جو کچھ تیری تمنا ہے، جو کچھ تو چاہتی ہے مجھ سے سوال کر، میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں۔ تو بی بی طاہرہ وہاں پر کیا عرض کریں گی؟ فتقول، بی بی طاہرہ یہ عرض کریں گی، الہی انت المنا و فوق المنا، میری آخری امید ہی تو تھی اور امیدوں سے بڑھ کر امید تھا تو، اور اس کو میں نے پا لیا ہے، مجھے کیا سوال کرنا ہے؟ میری کوئی خواہش نہیں، میرا تو مقصد یہ تھا کہ میں معبود تک پہنچ جاؤں اور میں اس تک پہنچ چکی ہوں۔ فقط ایک سوال بی بی وہاں پر کریں گی، اسألک اللہ تعذب محبی و محبی اطرتی بالنار، میرے پروردگار میرے ماننے والوں کو اور میری اطرت کے ماننے والوں کو جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ تو وہاں پر ارشاد رب العزت ہوگا، فیوحی اللہ الیہا، اللہ کی طرف سے بی بی کو وحی ہوگی، یا فاطمہ و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، مجھے میری اپنی عظمت کی قسم ہے، میری اپنی عظمتوں کی قسم ہے،
لقد آلیت علی نفسی، میں نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا تھا، من قبل ان اخلق السماوات والارض، اس سے پہلے کہ میں زمین و آسمان کو خلق کرتا اس سے پہلے میں نے اپنے اوپر لازم کیا تھا کیا؟ بِأَلْفِ عام، زمین و آسمان سے 2000 سال پہلے میں نے اوپر لازم کیا تھا، اللہ اعذب محبی کا و محبی اطرتک بالنار، کہ میں تیرے شیعوں کو بھی اور تیری آل و اولاد کے شیعوں کو بھی جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ تو یہ وہ معبود کی معرفت ہے کہ معبود کو سمجھ کر اس سے سوال کیا جائے تو سوال کرنے والے کو معبود بھی بہتر جانتا ہے، اور اس کی عظمت کے مطابق کہ یہ مجھ سے سوال کرے گی تو میں زمین و آسمان کی خلقت سے 2000 سال پہلے یہ اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں شیعیان آل محمد کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ تو اس روایت کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی جو چیز بی بی کے مد نظر ہے وہ معبود حقیقی ہے، معرفت اور اس کی عبادت ہے۔ لہٰذا فرماتی ہے الہی انت المنا و فوق المنا، تو ہی میری آخری امید ہے، سب کچھ جو ہے میری آخری تمنا ہی یہ تھی کہ میں معبود کو پالوں۔ تو یہ چند مطالب تھے کہ جو نعبدو کے اندر موجود تھے۔ دوسری بحث جو ہے وہ ایاک نستعین ہے، وہ بھی اسی لب و لہجے میں ہے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ دلاب بہتر جانتے ہیں کہ کاف ضمیر کو یہاں پر بھی پہلے لایا گیا ہے، اور کاف ضمیر کو پہلے لانے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی اسی طرح سے مدد بھی کسی اور سے نہیں لی جا سکتی، ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی سی اس بات کی طرف توجہ فرمائیں، لیکن میں تو مجبور ہوں کہ اپنی آواز بھی اس سپیکر کے ذریعے سے آپ تک پہنچاؤں، تو میں سپیکر سے بھی مدد لے رہا ہوں۔ انسان انسانوں سے مدد لیتا ہے اور اس کے بغیر زندگی یقیناً ہے، ممکن نہیں ہے کہ انسان ایک دوسرے کی مدد نہ کرے اور وہ زندگی بھی گزار لے۔ انسان تو انسان، حیوانات سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کل یہ بات ختم ہو گئی، ورنہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تک جو وسائل آمد و رفت تھے وہ حیوانات تھے۔ تو یہ کیسے قرآن کہتا ہے کہ ہم فقط اور فقط خدا کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو لمحہ بے لمحہ غیر خدا کی طرف محتاج ہیں۔ ایک مدد، میں کرسی پر بیٹھ کر آپ تک آواز پہنچا سکتا ہوں، نیچے بیٹھ کر نہیں پہنچا سکتا، سپیکر کے ذریعے پہنچا سکتا ہوں، اس مسجد کے حال کی طرف محتاج ہوں، باہر بیٹھوں تو سردی کا ماحول ہے، تو گویا کہ جمادات کی طرف بھی انسان محتاج ہے۔ تو یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں، گویا کہ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ مسجد میں، قرآن میں، کہ ہم فقط اور فقط تیری مدد چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدد کچھ اور مدد ہے، ورنہ انسانی زندگی جو ہے وہ مدد کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان توسل نہ کرے، غیر خدا کی خدمت میں بالکل حاضر ہی نہ ہو، یہ تو عادی سی بات ہے، ہم 1000 مرتبہ جو ہے وہ کسی غیر کا محتاج ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کا 2 ہی جواب ہو سکتے ہیں کہ غیر خدا سے وہ مدد طلب نہ کی جائے جو شرک جس سے لازم آتا ہو۔ اگر شرک لازم نہیں آتا تو پھر مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم عادی طور پر ہر روز ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں، لیکن اس کو خدا کی مدد نہیں سمجھتے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو خدا سمجھ کر ہم اس سے مدد لے رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ البتہ یہ سب احتمالات ہیں، قرآن اتنا عمیق ہے، اتنا گہرا ہے، اتنا سمندر ہے کہ اس کے اندر غوطہ لگا کر ہم چند ایک موتی اٹھا لیتے ہیں۔ حتمی فیصلہ تو یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ ہو، یا پھر یہ اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، اور مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانگ سکتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ مدد ہے عبادت کے لیے۔ سابقاً کیا گزرا تھا؟ ایاک نعبدو، ہم تیری مدد عبادت کرتے ہیں، اور تیری عبادت کرنے میں ہم مجبور ہیں کہ تجھ سے مدد طلب کریں، اور یہ مدد غیر خدا کر نہیں سکتا۔
یہ فقط اور فقط خداوند متعال ہی ہے، لہٰذا ایاک نستعین یعنی عبادت کرنے میں ہم عبادت جو کرتے ہیں تو تیری توفیق سے کرتے ہیں، اور اگر تیری توفیق نہ ہو تو ہم عبادت کر نہیں سکتے، اور یہ توفیق غیر خدا دے نہیں سکتا۔ لہٰذا ایاک نستعین کہ ہم عبادت کرنے میں تیرے محتاج ہیں اور تیری مدد کے محتاج ہیں، تیری مدد شامل حال نہ ہو نہ ہم مسجد میں آ سکتے ہیں، نہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں، نہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال کی توفیق کی جو ہے وہ فقط اور فقط خدا ہی عطا کر سکتا ہے اور کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جیسے خدا کے سوا کسی کی عبادت ممکن نہیں، اسی طرح سے خدا کے سوا کوئی توفیق نہیں دے سکتا کہ اس کی عبادت کی جا سکے۔ پھر ایک نقطہ ہے، خداوند متعال نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس لفظ کو جمع کے ساتھ پڑھا جائے، واحد اور مفرد نہ پڑھا جائے۔ نعبدو ہم سب مل کر عبادت کرتے ہیں، اکیلا ایک عابدو واحد کے لیے عابدو ہوتا ہے اور جمع کے لیے نعبدو۔ تو یہاں سے کیا سمجھا جا رہا ہے؟ یعنی ہماری تمام عبادتیں دست جمعی ہونی چاہیے۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھو، دعا مانگنی ہے تو جماعت کے ساتھ مانگو، کوئی بھی کام کرنا ہے اجتماعی کام کرو۔ اکیلے کام کرنے میں وہ مزہ نہیں ہے کہ جو پورے کے پورے دست جمعی میں ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال، بہت ہی اعلیٰ ترین مثال، شہید سید مصطفیٰ خمینی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی تاجر ہو اور اس کا وہ اپنا مال بیچنا چاہتا ہو لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ ردی چیزیں بھی شامل ہوں، وہ اکٹھا سارا ملا کر بیچنا چاہتا ہو، اور جو خالص چیز ہے وہ زیادہ ہو، ناقص بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر موجود ہو، تو لینے والا اس کو قبول کر لیتا ہے۔ چلو اس کے فوائد اتنے ہیں کہ یہ ناقص بھی اس میں آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہماری چونکہ عبادت ناقص ہوتی ہے تو ہم خاصان خدا کے ساتھ جا کر عبادت کریں، مل کر عبادت کریں، تاکہ کسی کی عبادت قبول ہو جائے گی تو ہماری ناقص عبادت ہی خدا قبول کر لے۔ لہٰذا اسی لیے جماعت کے اوپر، نماز جماعت یعنی دست جمعی نماز پڑھنے کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ اور جب دعا و مناجات کرنی ہو، نستعین خدا سے توفیق مدد کی طلب کرنی ہو، تو اس وقت بھی کیا کرنا چاہیے؟ جمع اکٹھے بیٹھ کر کی جائے۔ لہٰذا خداوند متعال کی یہ عبادت دست جمعی ہو۔ اور پھر جب انسان کھڑا ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو فقط اپنے آپ کو اکیلا فرض نہ کرے، یہ نہ دیکھے کہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں، نہیں، جب میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں، زمین و آسمان بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، ملائکہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، جن و انس بھی یہی کہہ رہے ہیں، جتنی موجودات ہیں اس وقت وہ سب کے سب خدا کو اعلیٰ و عرفہ سمجھ کر اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ لہٰذا نعبدو و نستعین یعنی ہم سب مل کر خدا کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں اور خدا سے دعا طلب کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز جو اس سے سمجھی جاتی ہے کہ فقط میری زبان اکیلی نہیں ہے جو نعبدو کہہ رہی ہے، نستعینو کہہ رہی ہے، بلکہ میں اقرار کرتا ہوں میری جسم و جان، روح و قلب، فکر و جسم، سارے کے سارے یہ خدا کے حضور میں حاضر ہیں، اور ہم سب گویا کہ فقط میری روح نہیں، فقط میرا جسم نہیں، بلکہ میری سوچ، فکر، سب کچھ، وما توفیقی الا باللہ، جو کچھ بھی ہے سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، اور ہم پورے وجود کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ البتہ تاریخی حوالے سے ایک اس کا شان نزول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب زمانہ نزول قرآن تھا اس وقت جو لوگ عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو دست جمعی عبادت کرتے تھے، مل کر بتوں کے سامنے جھکتے تھے اور مل کر ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو جب قرآن نازل ہوا، مسلمان ہو گئے، وہی جو بت پرست تھے وہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے
سب نے مل کر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ان بتوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم فقط اور فقط وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی ادا پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو بھی اس طرح سے حکم دیا کہ میرے پیارے حبیب کو یہ بتا دو کہ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے بتوں کے سامنے اکٹھے ہو کر جھکتے تھے، اب انہیں کہو کہ وہ سارے کے سارے میرے سامنے اقرار کریں، تو میں ان کی حاجات بھی پوری کروں گا اور ان کی عبادات کو بھی قبول کروں گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔